کے اسٹوری ٹیل۔ آج کی کہانی ایسے لڑکے کی ہے جو بہت نیک تھا، مگر اس نے پورے گاؤں میں کیسے نیکی کا بیج بو دیا۔ چلیں آئیں کہانی سنتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سرسبز گاؤں میں علی نام کا ایک پیارا، معصوم اور چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی سچائی اور نیکی تھی۔ علی کو اس کے والد نے بچپن ہی سے سکھایا تھا کہ سچ بولنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آس پاس کے ہر فرد کی مدد کرنے کی کوشش کی جو مشکل میں تھا۔ ایک دن علی اپنی ماں کے ساتھ گاؤں کے چھوٹے بازار گیا۔ بازار میں کئی قسم کی رنگ برنگی چیزیں بک رہی تھیں اور لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے تھے۔ بازار میں گھومتے ہوئے علی کی نظر ایک بوڑھی خاتون پر پڑی۔ وہ بہت کمزور اور پریشان لگ رہی تھیں اور ان کے پاس ایک بھاری بیگ بھی تھا جسے اٹھانے میں انہیں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ علی نے دیکھا کہ وہ خاتون بیگ اٹھانے کی بار بار کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ علی نے اپنی ماں سے اجازت لی اور فوراً بوڑھی خاتون کے پاس گیا اور اس نے بہت پیار سے کہا، اماں کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھی خاتون نے پیار سے علی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، میرا بیگ بہت بھاری ہے، کیا تم اسے میرے گھر تک لے جا سکتے ہو؟ علی نے بغیر کسی تاخیر کے جی ہاں کہا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور خاتون کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں علی نے دیکھا کہ بوڑھی خاتون کو چلنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا، اماں کیا آپ کا گھر میں کوئی اور نہیں جو آپ کی مدد کر سکے؟ بوڑھی خاتون نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میرے پاس کوئی اور نہیں ہے اور اس عمر میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر علی کچھ سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اسے بوڑھی خاتون کی مدد کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ گھر پہنچے تو علی نے بیگ رکھا اور بوڑھی خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری مدد سے مجھے بہت سکون ملا ہے۔ علی مسکرایا اور بولا، اماں اگر آپ کو کبھی بھی میری ضرورت ہو تو میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ اگلے دن علی نے اس واقعے کا اپنے دوستوں سے ذکر کیا۔ اس نے ان کو بتایا کہ بوڑھی خاتون اکیلی ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تمام دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ باری باری بوڑھی خاتون کی مدد کریں گے۔ کوئی ان کے لیے کھانا بنائے گا، کوئی ان کے گھر کی صفائی کرے گا اور کوئی بازار سے سامان لائے گا۔ آہستہ آہستہ علی اور اس کے دوستوں کی مہربانی سے بوڑھی خاتون کی زندگی میں سکون آ گیا۔ ہر روز کسی نہ کسی دوست کی مدد سے بوڑھی خاتون کا گھر صاف ستھرا ہوتا، ان کا کھانا وقت پر ملتا اور ضروری سامان بھی گھر پہنچ جاتا تھا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ علی اور اس کے دوستوں کی اچھائی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ان کی نیکیوں کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ علی نے سیکھا کہ اللہ تعالی ہمیشہ انسان کو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دیتا ہے اور اچھے اعمال سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ انمول ہے۔ بوڑھی خاتون ہمیشہ علی اور اس کے دوستوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھیں۔ ان کی زندگی اب بہت بہتر ہو چکی تھی۔ علی کی نیکیوں کی مثال پورے گاؤں میں دی جانے لگی اور ان کی نیکیوں سے متاثر ہو کر دوسرے بچے بھی نیک کام کرنے لگے۔ علی نے اپنے نیک اعمال سے گاؤں میں نیکی کا ایسا بیج بویا جو گاؤں کے تمام بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے پروان چڑھ گیا، اور جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑتی تو علی اور اس کے دوست سب سے پہلے سامنے آتے۔ علی کی اس چھوٹی سی کہانی نے پورے گاؤں کو ایک نئی سمت دی، جہاں نیکی سچائی کی شمع ہمیشہ جلتی رہی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔